لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام والسلام في الوجود والنصرة دائرة الوجود في كل موجود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين والرسول المصطفى المكي المدني البشير الهاشمي الامين القاسمي اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين المغفورين لعنة الله إلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وعلى محمد اجلال ابراہیم آج شام غریباں ہے، غریبوں کی شام ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کربلا میں، کچھ مستورات ہیں، کچھ بیویاں ہیں جو خاک نشین ہیں، خاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ حسین نے ایک ایک کوئی قربانی پیش کی۔ 2 مہینے 2 محرم کو یہ قافلہ سرزمین کربلا میں وارد ہوا۔ 7 محرم سے پانی بند، نہیں میں یوں کہوں گا پانی تو پہلے سے ہی بند ہو گیا تھا، لیکن 7 محرم تب پانی خیام حسینی میں رہا۔ 7 کے بعد پانی نہیں رہا، العطش کی آوازیں آتی رہیں اور روز عاشور شروع ہوا۔ لیکن میں کہوں گا شب عاشور میرے عزیزوں بہت اہم بات ہے شب عاشور کی۔ شب عاشور حسین ابن علی نے اپنی بیعت اٹھا لی، اپنے دوستوں سے، صحابیوں سے، عزیزوں سے، سب سے کہا کہ بھئی میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، بیعت اٹھا لیتا ہوں، اور تم لوگ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، لیکن یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ اور یقیناً اگر حسین ابن علی اپنی پہلی قربانی دے دیتے تو نہ تو قاسم کی شہادت ہوتی، نہ عباس کی شہادت ہوتی، نہ علی اصغر کی، نہ محمد کی، کسی کی شہادت نہیں ہوتی، کیونکہ حسین کے خون کے پیاسے تھے۔ لیکن حسین ابن علی نے کہا نہیں، ہم اپنا ایک گلدستہ پیش کریں گے۔ عزیزان مان، چونکہ قربانیاں سب کی پیش آنی ہے، اور عزیزوں کہا کہ اگر تم اٹھنا نہیں چاہتے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ خجالت محسوس کر رہے ہو، شرمندگی آ رہی ہے، تو میں یہ چراغ بجھائے دیتا ہوں، اور لو تم رات کی تاریکی میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کچھ دیر کے بعد میں پھر چراغ جلایا گیا۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر جیسی ہستی، زہیر القین اور دوسرے جو صحابی تھے، انہوں نے اپنی نیام سے تلواریں نکالی اور یہ کہا کہ تم میرا امتحان لیتے ہو آقا، ارے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ ارے وہ کہاں چلا جائے؟ ارے جس کی ماں نے پیدا اسی دن کے لیے کیا ہو، ارے وہ کہاں چلا جائے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور وہ تاریخ آئی، صبح عاشور نمودار ہوا، سورج کی کرنیں نکلی، پہلا تیر
پہلا تیر ابن زیاد نے چلایا، حسن سعد نے چلایا، عمر سعد نے چلایا۔ پہلا تیر چلانے کے بعد ایک مرتبہ پیچھے اپنی فوج سے کہا تم فوج والے سب تم گواہ رہنا، ایک گواہی یہ، دوسری گواہی حسین کی مقتل میں کا پروردگار تو گواہ رہنا۔ ارے اب اس کو بھیج رہا ہوں جو جس تیرے رسول کی شبیہ ہے، شباہت میں، گواہت میں، رنگ میں، روغن میں، سب طریقے سے تیرے رسول جیسا ہے، تو گواہ رہنا۔ تو ایک باطل کی گواہی، ایک حق کی گواہی۔ میرے عزیزوں، ایک مرتبہ جب تیر چلا، دوسرا حملہ ہوا، ہزاروں کیا لقار ہے، ادھر فوج کی ہزاروں، تیروں کی بارش ہوئی، نہ جانے کتنے اصحاب انصار شہید ہوئے۔ عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے جب تیروں کی بارش ہونے لگی، صحابیہ حسین، خدا کی قسم صحابیہ حسین، یہی تو وجہ تھی حسین نے صحابیوں کو دیکھ کے کہا تھا اے نانا جیسے صحابی مجھ کو ملے ایسے نہ تو آپ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے۔ ارے میں آپ بلاتے تھے نہیں آتے تھے، ارے میں بھگا رہا ہوں یہ جا نہیں رہے۔ اجرکم اللہ، سنتے جاؤ، سنو مسائل سنتے جاؤ۔ میں ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو اصحاب حسین نے خیام حسینی کے سامنے اپنے اپنے گھوڑے کھڑے کر دیے، جو بیچ میں جگہ خالی رہ گئی اس میں خود کھڑے ہو گئے کہ تیر آئے تو ہمارے سینے پہ لگے، میرے آقا بچ جائے۔ میرے عزیزوں، اور وہ وقت بھی آیا، کبھی اکبر گئے، کبھی عباس گئے، کبھی اور محمد گئے، حسین تھک گئے۔ اے میں کہوں گا حسین کیسا دل تھا حسین کا، لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، 71 لاشیں لائے، اب کوئی نہیں رہ گیا، تنہا ہے حسین، اکیلے ہیں۔ 7 استغاثے بلند کیے، ایک استغاثے میں علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، دوسرے استغاثے میں جبریل امین آئے، تیسرے استغاثے میں ابو الحارث وہ شیر آیا جو بچپن میں کھیلا کرتے تھے جس سے عزیزوں علی ابن ابی طالب نے اس کو آزاد کر دیا تھا، چونکہ مدینے والے ڈرتے تھے کہ اس شیر سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ جب آزاد کر دیا اور جب استغاثہ بلند کیا، ابو الحارث آ گیا، حسین نے مدد نہیں لی۔ ایک مرتبہ حسین چاروں طرف دیکھتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، نیام سے تلوار نکالی اور دکھانا شروع کیا بنی ہاشم کا شجاعانہ، وہ دلیری دکھائی کہ فوج کے چھکے چھٹ گئے، فوج کوفہ اور شام کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ الامان الحبیب، ارے کہاں جاتے ہو، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے عباس کو ذبح کیا، تم نے علی اکبر کو مارا، تم نے انہوں محمد کی لاشیں پامال کر دیے، جناب قاسم کی لاش پامال کی، ارے کہاں جاتے ہو؟ تاریخ بتاتی ہے بس آواز پروردگار آئی، اے حسین، لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے، تیروں پہ تیر کھا چکے، اب بس حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے، اب بس حسین بس عزیزان محترم، آواز پروردگار آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ ربی، اے میرے پروردگار تم سے راضی ہو گیا، اے حسین واپس پلٹ آؤ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، باقی وہی موجیں سمٹی، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، ارے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر کے زخم حسین پر مار رہا ہے۔ اجرکم اللہ،
اب کوئی نہیں رہا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک عبداللہ نامی ایک شخص تھا، اور اس نے کربلا کی طرف سمت کی طرف جانب بڑھنا چاہا، اور آواز بھی اس کی بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی نے کہا سنا بہت مال وہاں لوٹا جا رہا ہے، اور آپ بھی جائیے لوٹنے کے لیے، وہاں کچھ مل جائے دیکھ لیجئے گا۔ عبداللہ کی طرف بیٹی نے کہا کہ دیکھو ایک چیز کی خواہش مجھے ہمیشہ رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہاں اگر تمہیں لوٹنے کو عقیق مل جائے تو تم لے لینا کسی صورت سے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن عبداللہ پہنچا کربلا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، تن و تنہا ہے، الغاروں کی فوج ہے۔ بس یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کیا ہے، کون ہے، کیا خطا ہے اس کی، اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ وہ اتنا کہنا تھا کہ اور قریب بڑھا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے مڑ کے دیکھا کہ تیروں میں معلق ہے ایک شخص تیروں میں معلق ہے۔ حسین نے دیکھا مڑ کر کے، یہ پہچان نہیں پا رہا چونکہ تیروں سے چھپا ہوا بدن ہے۔ ایک مرتبہ اس نے جب دیکھا کہ ایک شخص ہے تیروں سے چھپا ہوا ہے، حسین کی طرف نظر کی، امام نے نظریں موڑ کر کے دیکھا کہ اے عبداللہ بھائی کام گیا کہ میرا نام یہ شخص کیسے جانتا ہے کہ عبداللہ، ارے یہ انگوٹھی لے، عقیق کی انگوٹھی لے جا اپنی بیٹی کو دے دینا۔ ارے عبداللہ تھر تھرایا، ارے ان کو میرا نام کیسے؟ کہا مولا آپ کون ہیں، آپ ہیں کون؟ کہا تو مجھے نہیں جانتا؟ ارے میں حسین ابن علی ہوں، رسول کا نواسا ہوں۔ پاؤں قدموں پہ گرا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا ارے مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، پر یہی سلام کیا ہے ہم اور آپ زیارت نائیہ میں پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ زیارت نائیہ میں کہتے ہیں کہ میرا سلام ہے اس پر، ارے جس کا لاشا نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ حسین نے کس طرح سے سجدہ کیا، تیر چبھتے چلے گئے، حسین پیشانی رکھتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ شبر ملعون پہنچا، ارے سینے پہ گھٹنا رکھا، شبر ملعون نے ایک ضرب ماری، جیسے ہی ضرب ماری رسول اکرم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ کبھی آدم چلے گئے، نوح چلے گئے، ابراہیم چلے گئے، موسیٰ تم بھی چلے گئے، عیسیٰ بھی گئے۔ رسول اکرم نے کہا علی، اے علی میں جا رہا ہوں، مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ دوسری ضرب لگی، علی مرتضیٰ میں نکل گئے، اے فاطمہ ارے مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ تیسری ضرب پڑی، بیوی فاطمہ پڑی، دامن کو پھیلایا، اے میرے لال حسین میں نے بڑی مشکل سے چکیاں پیس کر کے پالا ہے۔ اجرکم اللہ، شام قریب آ گئی، وہ حسین شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، تھکے خیمے جل چکے ہیں، ایک جلی ہوئی قنات کو جناب زینب نے لگایا، بچوں کا شمار کیا، ایک بچی نہیں مل رہی ہے۔ ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم، ارے سکینہ نہیں مل رہی ہے، سکینہ کو بلاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ پانی کہاں سے آیا، لیکن پانی آیا۔ جناب زینب نے سکینہ کو گوزا لیا، کہا کہ بوبی اماں آپ نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں، میری شہزادی، میری بچی سکینہ، ہمارے یہاں تاریخ ہے جب جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سب سے چھوٹا اسے پانی دیا جاتا ہے۔ سکینہ نے گوزا لیا اور کربلا کی طرف چلنے لگی۔ کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں جا رہی ہوں، ابھی تو
جو کہتی ہیں بوبی اماں کہ جو سب سے چھوٹا، ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میرے عزیزوں، وہ تاریخ بتاتی ہے سکینہ مقتل کی طرف چلی گئی، ڈھونڈتی ہوئی ایک مرتبہ مقتل کی جانب سے ایک آواز آئی اور آواز دے رہی تھی سکینہ، اے بابا، بابا کہاں ہو؟ تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، کتنے دن سے تڑپ رہی ہوں، پریشان ہوں، پیاس کا غلبہ بھی ہے، اے بابا، اے بابا۔ چاروں طرف جب آواز دی تو ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بیٹی سکینہ ادھر چلی آؤ، ادھر چلی آؤ۔ سکینہ گئی اور سکینہ جانے کے بعد میں اپنے زخموں کا بیان کرتی ہے، بابا میرے گوشوارے جو آپ نے بڑے پیار سے پہنائے تھے، ارے شمر نے میرے گوشوارے کانے چیر کر کے نکالے، میرے کانوں سے خون ابھی بھی بہ رہا ہے، زخم تازے ہیں، بابا چلے گئے مجھے چھوڑ کر کے۔ ادھر ام کلثوم آواز دیتی چلی گئی مقتل کے اندر، اے قاسم اور محمد، عباس، ارے کہیں سکینہ کو دیکھا ہے؟ علی اکبر تم نے تو نہیں دیکھا، لاشوں سے آواز آ رہی ہے، یہاں نہیں ہے۔ ارے ڈھونڈتی ہوئی جناب زینب ام کلثوم پہنچی، کیا دیکھا کہ ایک بے سر لاش ہے، اس سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی ہے کہ سکینہ بیٹی تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تمہارا بابا ہے؟ کہ میں آواز دیتی آئی تھی، بابا پکارتی تھی، ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، یا الیہ یا بنیہ، اے میری بیٹی ادھر چلی آؤ۔ ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا اور کہا جناب زینب نے، اے بیٹی سکینہ، یہ تو بتاؤ تمہارے ہونٹ کیسے لال ہو گئے، یہ ہونٹ کیسے سرخ ہوئے؟ کہا میں نے بابا سے کہا، بابا مجھے پیار کرو، کٹی ہوئی گردن کو میرے ہونٹوں پر میرے بابا نے پلایا، میرے ہونٹ اس قدر میرے سرخ۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سيعلم الذين ظلموا